بٹ صاحب یہ جو غلطیاں ہم نے گنوائی ہیں ہو سکتا ہے آپ ان سے ڈفر کریں، آپ کے نزدیک عمران خان کی وہ کون سی غلطیاں ہیں جنہوں نے عمران خان کو آج اس مشکل میں پھنسایا؟ دیکھیے بھائی جان، وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ کبے نو لت لگی اندہ کب نکل گیا۔ جیسے عمران خان صاحب اپنے آخری دور میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ مہنگائی پر ان پہ ہم بڑی تنقید کر رہے تھے، گورننس پہ تنقید کر رہے تھے، پرفارمنس پہ تنقید کر رہے تھے، مانیکاز پہ تنقید کر رہے تھے، گجرز پہ تنقید کر رہے تھے، بزداروں پہ تنقید کر رہے تھے، تقرریوں اور تبادلوں پر تنقید کر رہے تھے، ان کے وعدوں دعووں نعروں پر تنقید کر رہے تھے، اور 13 ضمنی انتخابات وہ ہاری اپنے دور اقتدار میں، اور کے پی میں اپنے گڑھ اور گھر میں پہلا بلدیاتی راؤنڈ ہار چکی تھی۔ یہ تھی ان کی مقبولیت۔ پھر کبے نو لت لگی اور ان دا کب سدھا ہو گیا، یعنی جب زرداری صاحب، مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب اور اچکزئی صاحب اور اے این پی اور مولانا صاحب اور اچکزئی ایک پلیٹ فارم پر آئے، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، تو 75 سالہ تاریخ میں وہ کچھ ہم نے دیکھا جو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، کہ وہ اچانک حکومت سے نکل کے بلندیوں کی انتہا پر پہنچے۔ اب یہاں سے پچھلی ساری غلطیاں ان کی اس قوم نے اور ان کے چاہنے والوں نے معاف کر دیں۔ اب یہاں سے ان کی جو سیاسی غلطیاں ہیں وہ شروع ہوئیں، جو ایکچولی عمران خان کو میں نے آپ کے ہی پروگرام میں اور کئی پروگراموں میں پہلے کہا کہ عمران خان کا مقابلہ عمران خان سے تھا۔ عمران خان کو اگر کوئی ہرا سکتا تھا تو وہ عمران خان تھا، اور عمران خان کو اگر کسی سے خطرہ تھا تو وہ عمران خان تھا، باقی کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ عمران خان باقی ساروں سے میچ جیت چکا تھا، اور یہ ایسے ہی میچ جیت رہا تھا جیسے اگر 10 اوور رہ گئے ہوں تو 10 وکٹیں ہوں اور 15 رنز چاہیے ہوں میچ جیتنے کے لیے۔ تو اس دوران عمران خان صاحب کا میچ یہاں تک آ چکا تھا۔ اب غلطی کیا کی؟ غلطی یہ کی کہ وہ اقتدار سے نکلے، انہیں قومی اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور دوسری غلطی کیا کی؟ انہیں صوبائی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھیں، اور عمران خان صاحب کو اپنے آپ کو سسٹم سے ڈی ٹریک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سسٹم سے مطلب سسٹم سے نکل نہیں جانا چاہیے تھا۔ سوچئے عمران خان آج اگر قومی اسمبلی میں ہوتے اور صوبائی اسمبلیاں ان کی ہوتی، اور اگر وہ یہ قومی اسمبلی میں بھی ہوتے اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی حکومت ہوتی، تو کشمیر بھی ان کے کہنے کے مطابق حکومت بنتی۔ تو مجھے پرویز الہی اور مونس الہی یاد آ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے 6-7 ملاقاتیں کی ان سے، اور 95% تحریک انصاف ان کے ساتھ تھی کہ آپ اسمبلیاں نہ توڑیں، صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں۔ کیوں نہ توڑیں؟ زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہم غلطیوں پہ بات کر رہے ہیں، 3 پوائنٹ صرف۔ اور نمبر 1 کہ آپ کو کیا، پرویز الہی نے ان سے کہا زمان پارک میں شام 7:30 بجے کا ٹائم تھا اسمبلیاں توڑنے سے، یا وہ پنڈی تقریر کر آئے تھے اور اس کے بعد اگلے دن کی بات تھی۔ تو کیا انہوں نے کہا کہ نمبر 1 آپ کو کیا یقین ہے کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں گے؟ نمبر 2 آپ کو کیا یقین ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانبدار آئے گا؟ اور جس دن پرویز الہی نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جس دن ہم نے اسمبلیاں توڑی ہماری پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی، مقدمے، گرفتاریاں، چھاپے، جیلیں، حوالاتیں، ہتھ کڑیاں۔ اب یہ تینوں پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیے۔ وہ پھر عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑی غلطی کی کہ انہوں نے جو مسلسل وہ فوج پر انہوں نے چڑھائیاں کی، اور میر جعفر سے لے کر میر جعفر، میر صادق سے لے کر مسٹر ایکس، مسٹر وائی، نیوٹرل، ہینڈلر، سہولت کار، سازشی، اور غداری تک جا پہنچے۔ آج کل تو موجودہ اور غداری تک جا پہنچے، غداری تک جا پہنچے۔ آپ سوچئے کہ یہ جو سارا یہ انہوں نے بیج بویا، اس کا پھل کاٹا 9 مئی کو، جو شرمناک دن ہے، سیاہ دن ہے۔ تو اگر عمران خان جو اپنی جو مقبولیت ہے اس کا فوکس پوائنٹ رکھتے پی ڈی ایم کی طرف، جو سارے اکٹھے ہو کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، اور اگر عمران خان صاحب جو ان کے کئی لوگ بھی اور باقی سارے ان کے جو ہم خیال تھے وہ سارے کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے اس فوج کو بخش دیں، یہ فوج آپ کو لائی تھی،
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج آپ کے ساتھ کھڑی رہتی تو آپ اقتدار میں رہتے، اور فوج نیوٹرل ہو گئی، آپ اقتدار سے نکل گئے، تو اس کو آگے بڑھیں، صرف اتنا کہہ دیں، گھر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں نکما تھا، نائل تھا، پی ڈی ایم والے لائق اور فائق تھے، ارسطو تھے، افلاطون تھے، لہٰذا اب یہ ڈیلیور کریں۔ ان سے ڈیلیور نہیں ہونا تھا اور عمران خان کو لوگوں نے یاد کرنا تھا۔ مگر عمران خان صاحب نے جو اس سسٹم سے نکلے، دو بڑی غلطیاں، اور دوسرا فوج کے خلاف جو انہوں نے اعلان جنگ کیا، یہ دو بڑی غلطیاں عمران خان کو لے کے آج وہ کہاں کھڑے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک پورا اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے، 150 کے عمران خان پہ مقدمے ہیں، اور اس وقت اگلا آنے والا دور اور بھی مشکل لگ رہا ہے، اور اب وہ اپنی کہاں لے کے جا رہے ہیں، سوائے وہ سپریم کورٹ اور عدالتوں کے علاوہ کوئی ان کے پاس آپشن نہیں۔ سوچئے ان کے پاس قومی اسمبلی آپشن ہوتا، وہ وہاں کھڑے ہو کے تقریر کرتے، وہ گرفتار ہوتے تو پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے، وہ دونوں صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہوتے تو وہاں حکومت ان کی ہوتی، تو آج یہ صورتحال مشکل ان کے لیے یہ نہ ہوتی۔ تو میرے خیال میں نمبر 1 فوج کے خلاف اعلان جنگ، نمبر 2 اس سسٹم سے خود کو نکال کر سائیڈ پہ کر دینا، اور ٹیسٹ میچ کو T20 کی طرح کھیلنا، اور جو ان کے مخالفین چاہتے تھے وہ اپنے ساتھ خود ہی کر لینا۔ اچھا بھٹی صاحب، اب اس کے بعد کی پی ٹی آئی کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بڑا مشکل دور ہے، آپ نے صحیح کہا، پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل دور ہے جس سے وہ گزر رہی ہے۔ اس مشکل دور کے بعد کی پی ٹی آئی آپ بکھری ہوئی پی ٹی آئی دیکھتے ہیں؟ کیا عمران خان کی سیاست دیکھتے ہیں، اسی زوروں پہ دیکھتے ہیں، یا پھر ایک یہ تحریک انصاف بھی ایم کیو ایم کی طرح بن جائے گی، جیسے ایم کیو ایم لندن تھی، ایم کیو ایم پاکستان ہو گئی، دھڑے بن گئے؟ آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس کا؟ دیکھیے بھائی جان، بہت مشکل ہے اس وقت کچھ پروڈکٹ کرنا، کیونکہ ہمارے سیاسی حالات یوں بدلتے ہیں، لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب زیرو ٹالرنس ہے عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے، نمبر 1۔ نمبر 2، تحریک انصاف ٹوٹتی دیکھ رہا ہوں، تحریک انصاف سے ابھی بہت سارے لوگوں کو نکلتے دیکھ رہا ہوں، اور تحریک انصاف میں ایک محدود ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ ان کا ووٹ بینک کتنا رہتا ہے، جب الیکشن آتا ہے تو وہ کتنے ووٹ لے پاتے ہیں، ان کے کتنے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، کتنے وہ جیت پاتے ہیں، کتنی مقبول ہوتے ہیں، کتنے نہیں ہوتے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن تحریک انصاف کو ٹوٹتے دیکھ رہا ہوں، تحریک انصاف کو اس میں سے بہت سارے لوگوں کو اور چھوڑتے دیکھ رہا ہوں، اور تحریک انصاف کا کردار کم سے کم ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور اگلا آنے والے جو وقت ہے وہ مجھے مستقبل قریب کوئی تحریک انصاف کے لیے اچھا نہیں لگ رہا۔ اچھا، تو کیا عمران خان کی مقبولیت کافی نہیں رہے گی سر؟ اگر لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، عمران خان اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا وہ جیت نہیں جائے گا جتنا اس وقت مقبول ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو الیکشن ہونا ضروری ہے نا، کھمبے کو ٹکٹ تو تب دیں گے جب الیکشن ہوں گے، تو مجھے تو الیکشن 8 اکتوبر کو ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، یہ مجھے تو ابھی لگ رہا ہے سال ایک اور چلے گا، ایسا فیل ہو رہا ہے کہ سال ایک اور چلے گا یہ سسٹم۔ نمبر 2، اس وقت کتنے امیدوار ہوں گے جو عمران خان کی ٹکٹ لیں گے، کتنے حلقوں میں وہ کھڑے ہوں گے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو اگلی حکومت پھر پی ڈی ایم کی مجھے لگتا ہے کہ ہوگی، اور عمران خان اپوزیشن میں ہوں گے اگر وہ سروائیو کر جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ عمران خان اس سارے سینیاریو سے سروائیو کر کے نکلیں اور وہ بڑی اپوزیشن کی جماعت ہوں۔ حکومت میں آتے دیکھیں، غائب کا علم اللہ پاک جانتا ہے، میں اور آپ ایک تجزیہ کر سکتے ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھ کے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جو سیاسی تجزیہ ہے، جو حالات کو دیکھ کے تجزیہ ہے، اس میں عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ وہ اپوزیشن میں ہوں ہر جگہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس مشکل سے خود کو اور پارٹی کو کسی طرح نکال پائیں۔ چند سیریس کیس بھی ان کے خلاف ہیں، ان کی نائلی کا سفر مجھے یوں لگتا ہے جیسے شروع ہو گیا ہے، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، مقدمے چل سکتے ہیں، اور جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں، جو ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، ان پر بھی مشکل وقت ہے۔ اور یہ جو 9 مئی ہے، اب دیکھیں نا، پی ڈی ایم کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا، وہ پرفارمنس لیس تھے، بیانیہ لیس تھے۔ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے 9 مئی کے بعد
ان کو ایک بیانیہ دیا ہے اور وہ اس بیانیے پہ چل رہے ہیں. اور جیسے عمران خان کو اقتدار سے نکل کر کبے نو لت لگی سی, اسی طرح پی ڈی ایم کو 9 مئی کے بعد ایک کبے کو لت لگی ہے. اور جو ایک شرمناک اور سیاہ دن ہے, یہ عمران خان صاحب کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے ایک عجیب و غریب, ایک وہ کہتے ہیں مشکل ترین لمحوں میں بدلا ہوا ہے. اچھا بھٹی صاحب, کیا ابھی مستقبل قریب میں کوئی پیچ اپ کی کوشش کی گئی تھی؟ سر آپ تو ماشاءاللہ انفارمیشن بھی رکھتے ہیں تجزیے کے ساتھ ساتھ, کیا اس طرح جس جانب سے ان کے ساتھ کوئی پیچ اپ کی کوشش ہے, انہوں نے کوئی کوشش کی ہو کہ چلے معاملات کو ذرا سلجھا لیا جائے؟ نہیں بھائی جان, نہیں, 0. اچھا, 0/0 اس وقت 0/0 تحریک انصاف کی مکمل کوشش ہے. ہاں 0 ٹالرنس پوائنٹ. اس وقت معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرنز پر ہیں. اچھا, کوئی کوئی ہوتا ہے نا کہیں سے بھی کوئی امید نہیں. اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں جو ان کو کہتے تھے نا کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا, وہ سارے کے سارے وہ غائب ہو گئے ہیں. اور سارے کے سارے جو ہمارے نیلسن منڈیلا تھے, چی گویرا تھے تحریک انصاف کے, وہ ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اس وقت عمران خان صاحب کو جو زمان پارک میں مشورے دیتے تھے سوائے چند لوگوں کے, اور وہ چند لوگ بھی وہ تھے جو آج وہ بوجھ برداشت 9 مئی کا نہیں کر سکتے, اور ان کو ڈیفینیٹلی کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اس وقت 0 ٹالرنس ہے. تحریک انصاف کی مکمل خواہش ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر کوئی بات چیت ہو, لیکن 0 بات چیت ہے. کوئی سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور معاملات اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 2 باتیں میں کروں گا آپ سے بھٹی صاحب, کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان نے کرپشن کی ہے, ایک دوسرا آپ نے کہا ان کو نااہل کیا جائے گا. عدالتیں تو ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں, نااہلی اگر ہوتی بھی ہے تو وہ تو عدالتوں کے ذریعے ہوگی. عمران خان کو تو 24 گھنٹے نہیں جیل میں رہنے دیا گیا, تو نااہل کیسے ہو جائیں گے؟ دیکھیے, القادر ٹرسٹ, عمران خان نے کرپشن نہیں کی تو لیکن ایک بہت بڑی بے ضابطگی کی ہے, خلاف قانون کام کیا, خلاف آئین کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ٹرسٹ ایکٹ ہے, آرڈیننس ہے, جس کے تحت حکومت اپنا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر سکتی ہے اور وہ القادر یونیورسٹی کو اپنی تحویل میں لے سکتی ہے. مطلب جو زمین تھی جو یونیورسٹی وہ بھی لے سکتی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ایک درخواست دے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد, منظوری کے بعد, اور سپریم کورٹ کو کہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ ہمارے ہیں, یہ ہمیں واپس کیے جائیں, یہ عوام کے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو شہزاد اکبر صاحب کر گئے, یا جس طرح یہ ہوا, یا جس طرح یہ ایک سیریس کیس ہے, اور اس میں سے توشہ خانہ ایک سیریس کیس ہے, ممنوعہ فنڈنگ ایک سیریس کیس ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی سارے کیسز ہیں وہ جو دہشت گردی کے ہیں, جس میں بہت سارے کیسز ہیں, وہ ہو سکتا ہے اڑ جائیں. مگر ان کیسوں میں عمران خان صاحب کو ایک طویل اور لمبی جنگ لڑنی پڑے گی. اور یہ یاد رہے کہ طویل اور لمبی جنگ وہ جب بندہ لڑتا ہے تو کبھی کہیں پیشی, کبھی کہیں پیشی, کبھی کہیں پیشی, تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. اور اس میں آج دیکھیے کہ تحریک انصاف کا کوئی فار ایگزامپل ایک طرف پی ڈی ایم جو کچھ بھی کہہ رہی ہے, ایک ون سائیڈڈ کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے, آگے کوئی جواب دینے والا کوئی نہیں. جب یہ صورتحال زیادہ عرصے چلے گی تو کیا بنے گا؟ تو اس لیے چمک ہی لڑائی جو عمران خان لڑ رہے تھے, اس کا نتیجہ بھی چمک ہی سطح پر ان کو اپنے دفاع کی صورت میں کرنا